تو آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو فلسفے کی دنیا میں ایک دھماکے کی طرح تھی، فریڈرک نیٹشے کی خیر و شر سے ماورا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان گہرے اور اکثر چونکا دینے والے خیالات کی تہیں کھولیں اور سمجھیں کہ نیٹشے آخر کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ تو آئیے فلسفے کے پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں۔ اور یہ واقعی پردے کے پیچھے جھانکنے جیسا ہی ہے۔ نیٹشے کا انداز ہی اشتعار انگیز ہے۔ وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو آپ نے ہمیشہ سے سچ مانا ہے ان پر شک کریں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہماری اچھائی اور برائی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ واقعی اتنی مضبوط ہے جتنا ہم سمجھتے؟ بالکل۔ تو نیٹشے کتاب کا آغاز ہی ایک بہت عجیب اور دلچسپ سوال سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرض کریں سچائی ایک عورت ہے تو پھر کیا؟ جی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تک کے تمام بڑے بڑے فلسفے اپنی خشک سنجیدگی کی وجہ سے اس عورت کا دل جیتنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک شاعرانہ جملہ نہیں ہے، یہ ان کی پوری کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ فلسفیوں نے سچائی کو ایک ایسی چیز سمجھا جسے منطق اور دلیل کے زور پر حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن نیٹشے کے نزدیک سچائی زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ ایلوسیو ہے اور شاید زیادہ خطرناک بھی۔ تو وہ صرف یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ سچائی کیا ہے؟ نہیں، وہ اس سے بھی ایک قدم پیچھے جا کر ایک زیادہ بنیادی سوال پوچھ رہے ہیں، ہم سچائی چاہتے ہی کیوں ہیں؟ یہ تو واقعی ایک عجیب سوال ہے۔ مطلب سچائی کون نہیں چاہتا؟ بالکل، یہی تو نیٹشے کا کمال ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ہم سچ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے بجائے جھوٹ، غیر یقینی یا یہاں تک کہ جہالت کیوں نہیں؟ یہ ان کا خطرناک شاید ہے جو ہر یقینی چیز کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی کیا سچائی کی تلاش ہمیشہ فائدہ مند ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ کیا کبھی کبھی زندہ رہنے کے لیے جھوٹ اور فریب زیادہ ضروری نہیں ہوتے؟ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ افلاطون کی دیتے ہیں۔ افلاطون کا خالص روح اور خیر مطلق کا نظریہ، ہاں، جسے فلسفے میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ نیچے اسے تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے تھکا دینے والی اور سب سے خطرناک غلطی قرار دیتے ہیں۔ خطرناک غلطی؟ جی، ان کے مطابق افلاطون نے ایک خیالی کامل دنیا بنا دی اور ہماری حقیقی جبلتوں سے بھری دنیا کو کمتر قرار دے دیا۔ اور پھر نیچے ایک اور چوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کیا ہے؟ عوام کے لیے افلاطونیت۔ یعنی افلاطون کے انہی خیالی نظریات کو آسان بنا کر عوام کو دے دیا گیا۔ بالکل، جس نے ہزاروں سال تک یورپ کی سوچ پر قبضہ جمائے رکھا۔ اچھا، تو یہاں سے بات ایک بہت ہی ذاتی اور نفسیاتی موڑ لیتی ہے۔ نیچے کا دعویٰ ہے کہ فلسفہ کوئی خالص غیر ذاتی اور منطقی عمل نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ ان کا ایک انقلابی خیال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر عظیم فلسفہ اصل میں اس کے بنانے والے کی ایک لاشعوری سوانح عمری ہے۔ ایک لاشعوری سوانح عمری؟ جی، فلسفی سوچتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے منطقی نتیجے نکال رہے ہیں، لیکن نیٹشے کے مطابق وہ پہلے ہی ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور پھر اس نتیجے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں گھڑتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات تو تھوڑی بھاری ہے۔ کیا نیٹشے واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹ یا اسپینوزا جیسے عظیم فلسفی صرف اپنی ذاتی اخلاقیات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بنا رہے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور نیٹشے اسے لگانے سے بالکل نہیں ڈرتی۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک فلسفی کائنات کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کر رہا ہے تو اس کی مابعد و طبیعت کو مت دیکھیں۔ تو پھر کیا دیکھیں؟ اس سے یہ پوچھیں کہ وہ کس قسم کی اخلاق قائم کرنا چاہتا ہے۔ فلسفے کا اصل بیج اس کا اخلاقی مقصد ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال بھی دیتے ہیں وہ، جیسے کانٹ کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا ہے؟ ہاں، وہ کانٹ کی مشہور کیٹیگریکل امپیریٹو یعنی غیر مشروط اخلاقی حکم کی مثال دیتی ہیں۔ کانٹ نے بہت پیچیدہ دلیلوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کچھ اخلاقی اصول ہر حال میں ہر انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور نیٹشے اسے نہیں مانتے؟ وہ اس سارے عمل کو ایک چالاکی بھرا تماشا کہتے ہیں۔ ان کے مطابق کانٹ دل ہی دل میں پرانے عیسائی اخلاقی اصولوں پر یقین رکھتے تھے اور انہوں نے صرف ان اصولوں کو ایک نیا عقلی لباس پہنانے کے لیے یہ سارا فلسفہ گھڑا۔ اور اسپینوزا کے بارے میں کیا، جنہوں نے ریاضی کی طرح بالکل نپے تلے انداز میں اپنا فلسفہ پیش کیا؟ نیٹشے کہتے ہیں کہ اسپینوزا کا یہ ریاضیاتی انداز
دراصل ان کی ذاتی کمزوری اور خوف کا بحروب تھا۔ وہ ایک بیمار اور تنہا شخص تھے اور انہوں نے اپنے فلسفے کو محبت اور خدا کے تصورات کے پیچھے چھپا کر اپنی جذباتی ضرورتوں کو پورا کیا۔ تو مرکزی نقطہ یہ ہے کہ فلسفہ علم کی خواہش سے پیدا نہیں ہوتا؟ بالکل، بلکہ یہ دوسری جبلتوں سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ جبلتیں علم کو صرف ایک اوزار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ یعنی ہر فلسفی کی سوچ کے پیچھے اس کی اپنی نفسیات اور جبلتیں کام کر رہی ہیں۔ تو اگر روایتی فلسفہ اتنا ذاتی اور متعصب ہے تو پھر اچھائی اور برائی کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہیں سے نیتشے اپنے اگلے بڑے حملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اقدار کے تضادات کے تصور کو چیلنج کرتے ہیں، یعنی سچ بامقابلہ جھوٹ، سخاوت بامقابلہ خود غرضی، اس طرح کی چیزیں؟ جی، ہم ان چیزوں کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں۔ نیتشے سوال کرتے ہیں، کیا یہ واقعی ایک دوسرے کی ضد ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا سچ اور جھوٹ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے؟ نیتشے کا کہنا ہے کہ شاید نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھائی برائی کی تقسیم بہت سطحی ہے۔ وہ اسے مینڈک کا نقطہ نظر کہتے ہیں۔ مینڈک کا نقطہ نظر؟ ہاں، کہ جیسے مینڈک صرف اپنے کنویں سے دنیا کو دیکھتا ہے، شاید ہم بھی ایک بہت ہی محدود زاویے سے چیزوں کو پرکھ رہے ہیں۔ وہ یہ خطرناک خیال پیش کرتے ہیں کہ شاید جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، جیسے فریب، خود غرضی، لالچ، وہ زندگی کے لیے ان اچھی چیزوں سے زیادہ بنیادی اور ضروری ہوں۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن بات ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ برائی اچھائی سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ شاید اچھائی برائی کا ہی ایک نکھرا ہوا کمزور روپ ہو، شاید سچائی جھوٹ کی ہی ایک خاص قسم ہو۔ جیسا کہ نیتشے خود کہتے ہیں، جھوٹ کو زندگی کی ایک شرط کے طور پر پہچاننا ایک ایسا فلسفہ ہے جو خود کو خیر و شر سے ماورا رکھتا ہے۔ صحیح، یعنی اچھائی اور برائی کے روایتی پیمانوں سے اوپر۔ تو اگر خیر و شر کے تصورات ہی مشکوک ہیں تو پھر ان کی بنیاد یعنی روح کے بارے میں نیتشے کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ نیتشے اس پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ وہ عیسائیت کے روح کے ایٹمزم کے تصور کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ وہی پرانا عقیدہ ہے کہ روح ایک غیر فانی چیز ہے؟ جی، کہ روح غیر فانی، غیر منقسم اور ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے۔ نیتشے کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر سائنسی اور فرسودہ خیال ہے جسے اب ترک کر دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں فانی روح جیسے نئے اور زیادہ پیچیدہ تصورات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے ہماری بنیادی جبلتوں کے بارے میں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہر جاندار کی سب سے بنیادی خواہش خود کو بچائے رکھنا ہے، سیلف پریزرویشن۔ لیکن نیتشے اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بالکل نہیں۔ نیتشے کہتے ہیں کہ یہ تو ثانوی بات ہے۔ اصل بنیادی جبلت خود کو محفوظ رکھنا نہیں، بلکہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا اور اسے پھیلانا ہے۔ یعنی قوت کی خواہش یا ول ٹو پاور۔ جی، زندگی خود قوت کی خواہش ہے۔ ان کے مطابق ہر جاندار، ہر انسان لاشعوری طور پر اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ خود کو بچانا تو بس اس بڑی خواہش کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ نظریہ تو انسانی محرکات کو بالکل مختلف روشنی میں دکھاتا ہے۔ مطلب ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے اصل ڈرائیور اپنی طاقت کو بڑھانے کی خواہش ہے۔ یہی نیتشے کا مرکزی استدلال ہے، اور یہ ہمیں ان کے آخری اور شاید سب سے چونکا دینے والے نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم سب دیکارٹ کا مشہور جملہ جانتے ہیں، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ جی، اسے تو جدید فلسفے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی سچائی جس پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نیتشے اس پر بھی شک کرتے ہیں۔ وہ اسے مکمل طور پر رد کر دیتی ہیں۔ اچھا؟ وہ کہتی ہیں کہ میں سوچتا ہوں کوئی فوری سچائی نہیں ہے، یہ بہت سارے مفروضوں پر مبنی ہے۔ پہلا مفروضہ یہ کہ کوئی میں ہے جو سوچتا ہے، دوسرا یہ کہ سوچنا ایک عمل ہے۔ نیتشے کہتے ہیں کہ ایک خیال تب آتا ہے جب وہ چاہتا ہے، نہ کہ جب میں چاہتا ہوں۔ واو! یعنی جس چیز کو ہم اپنی ذات کی سب سے بڑی حقیقت سمجھتے ہیں، وہ صرف زبان کا ایک دھوکہ ہے۔ بالکل، نیتشے کہتے ہیں کہ یہ صرف ہماری گرامر کی ایک عادت ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بارش ہونے پر ہم کہتے ہیں یہ بارش ہو رہی ہے۔ وہ یہ کون ہے؟ کوئی نہیں، بس ایک عمل ہو رہا ہے۔ صحیح، صحیح۔ نیتشے سوچنے کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک سوچ آئی کہنا زیادہ درست ہے،
بجائے اس کے کہ میں نے سوچا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری ذات کی جو بنیاد ہے وہی ایک مفروضہ ہے۔ تو اگر فلسفہ، اخلاقیات اور میں کا تصور یہ سب مشکوک ہیں تو پھر انسان کو سمجھنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ نیٹشے کے مطابق اس کا راستہ نفسیات سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن وہ موجودہ نفسیات کی بات نہیں کر رہی جسے وہ اخلاقی تعصبات کا شکار سمجھتی ہیں۔ وہ ایک نئی، بہادر اور خطرناک نفسیات کی بات کر رہی ہیں۔ اور اس نئی نفسیات کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام انسانی رویے کو قوت کی خواہش کے نشوونما اور اس کے نظریے کے طور پر دیکھنا ہوگا، یعنی انسان کے ہر عمل، ہر سوچ کو اس بنیادی جبلت کے اظہار کے طور پر سمجھنا۔ یہ تو واقعی ایک تکلیف دہ علم ہوگا۔ بہت تکلیف دہ یہ ماننا کہ نفرت، حسد اور لالچ جیسے جذبات بھی زندگی کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنی محبت، آسان نہیں ہے۔ لیکن ان کے مطابق سچائی کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے یہ خطرہ موڑ لینا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نیچے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ہر اس چیز پر سوال اٹھائیں جسے ہم مقدس مانتے ہیں، سچائی، اچھائی، ہماری روح اور یہاں تک کہ ہمارا میں، اور ان سب کے پیچھے جو ایک بنیادی قوت وہ دیکھتے ہیں وہ ہے قوت کی خواہش۔ بالکل، اور یہیں سے ہم آج کی گفتگو کے آخری سوال پر آتے ہیں جو سننے والوں کے لیے ہے۔ تو آج کے لیے یہ سوچنے کا سوال ہے، اگر ہم انسان کے تمام اعمال کو بشمول ہماری اپنی علم کی تلاش، ہمارے رشتے، ہمارے مقاصد، ان سب کو سچائی یا اچھائی کی جستجو کے بجائے قوت حاصل کرنے اور اسے استعمال کرنے کی ایک جبلتی خواہش کا مظہر سمجھنا شروع کر دیں تو یہ ہماری دنیا اور خاص طور پر ہمارے اپنے ذاتی محرکات کے بارے میں ہمارے نظریے کو کیسے بدل دے گا؟